الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رمضان کے روزوں کے لیے نیت کے حوالے سے کتاب و سنت میں جو ہدایات اور روشنی ہمیں ملتی ہے بالکل واضح ہے۔ رمضان کے روزے تمام مسلمان جانتے ہیں کہ یہ لازمی اور فرض ہیں، اور ان کے لیے نیت بہت ضروری ہے۔ ام سلمہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث، کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام لہ، کہ جس آدمی نے رات کو یعنی سحری سے قبل رمضان کے روزہ رکھنے کا عزم نہیں کیا، پختہ ارادہ نہیں کیا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس آدمی نے رات کو رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو ان جیسی مزید دیگر احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، تاکید موجود ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں کے لیے یا فرض روزوں کے لیے نیت کرنا، اور خاص طور پر سحری سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں چند چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نیت کے الفاظ احادیث سے ثابت ہیں؟ تو اس میں یہ حقیقت اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے الفاظ منقول نہیں، نہ ہی کسی صحابی سے یہ نیت کے الفاظ منقول ہیں۔ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، نیت دل کے ارادے کو اور عزم کو کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی انسان کرتا ہے، گوشت تم کھا جاتے ہو، کھالے تم صدقہ کر دیتے ہو، یہ اللہ کو نہیں پہنچتی۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے، جو اللہ کے پاس جاتی ہے، جو اللہ کو مقصود ہے، وہ انسان کا تقوی ہے۔ اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے، الا ان التقوی ہا ہنا، الا ان التقوی ہا ہنا، الا ان التقوی ہا ہنا، لوگوں تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور تقوی کا معنی ہے یہاں یعنی سینے میں دل ہے، اور دل میں انسان کی نیت، ارادہ اور نیت ہے، یہ اللہ رب العزت کو پہنچتی ہے۔ اور جیسے سورہ مائدہ میں ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ تو تقوی نیت کو ہی کہتے ہیں، یہ نیت دل میں ہوتی ہے۔ اور تو ثابت ہوا کہ رمضان کے روزوں کے لیے نیت تو ضروری ہے، وہ دل کا ارادہ، انسان کا عزم ہے، لیکن اس کے لیے الفاظ جو آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں منقول ہیں، یہ قطعاً کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر اس میں یہ لفظ بھی ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ، غدن کا معنی ہے کل۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت یہ نیت کرتا ہے تو اس دن کی نیت نہیں ہوگی، یہ اگلے دن کی ہوگی۔ تو جس دن یہ کا آغاز ہو رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، تو اس دن کی نیت کون کرے گا؟ یہ تو آنے والے دن کی نیت کر رہا ہے، تو یہ بالکل ہی باطل ہے۔ پھر یہاں ایک تھوڑا سا اشتباہ ہے یا غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس حدیث کا یہ معنی کہ جس نے رات کو نیت نہیں کی یا اذان فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں، اس حدیث کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ ہر رات رمضان کی تمام راتوں کو 29 یا 30 راتوں کو رات کو ہم نیت کریں، یا سحری کے وقت نیت کریں، یا اذان فجر سے پہلے نیت کریں۔ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، مسافر ہے، یا ان لوگوں سے ان کا تعلق ہے جن کو رمضان کے روزوں کی چھوٹ ہے، رخصت ہے، اگر یہ شخص ایسا ہے، مثلا وہ بیمار ہے، روزے نہیں رکھنا چاہتا، وہ اگلے دن اسے سفر کرنا ہے، تو اب رات کو اس نے کوئی نیت نہیں کی، کوئی ارادہ نہیں کیا کہ اگلے دن میں نے روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھنا، اور
پھر دن کو وہ نیت کر لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں مسافر تو ہوں لیکن روزہ رکھ لیتا ہوں، یا مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، مریض ہوں لیکن میرے اندر طاقت ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے متعلق ڈاؤٹ میں ہے، شک میں ہے، متذبذب ہے، متردد ہے کہ کل میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، کیونکہ وہ اہل رخصت میں سے ہے، تو اسے اذان فجر سے پہلے کسی ایک بات کی تعیین کرنی پڑے گی، عزم اور ارادہ کرنا پڑے گا کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اگر اس نے روزہ رکھنا ہے تو اذان فجر سے پہلے اسے نیت کرنی پڑے گی کہ آج اگرچہ میں مریض ہوں، مسافر ہوں یا مجھے رخصت ہے لیکن میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ حدیث ان کے لیے ہے، باقی اس حدیث کا قطعاً یہ معنی نہیں کہ ہر رات کو یا اذان فجر کے وقت وہ تجدید نیت کرے، بلکہ اگر کسی شخص نے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی یا پہلے روزے کو نیت کر لی، جیسے تمام مسلمان نیت کر لیتے ہیں، مرد و خواتین جنہوں نے روزے رکھنے ہیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، تو یہ اس کی نیت پورے رمضان کے لیے کفایت کر جائے گی، پورے رمضان کے لیے، کیونکہ اس کا عزم ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں نے روزے رکھنے ہیں۔ البتہ اگر وہ کسی دن مرض یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو اسے اذان فجر سے پہلے تعیین کرنی ہے، کسی ایک بات کا عزم کرنا ہے کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بعض لوگ رات کو سوئے رہتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، یا کسی وجہ سے وہ سحری کے وقت اٹھ نہیں پاتے، آنکھ نہیں کھل سکتی، تو اذان فجر کے وقت وہ بیدار ہوتے ہیں۔ تو کئی ہمارے لا علم لوگ مرد و خواتین سحری نہیں کھا سکتے، اذان فجر کے بعد بیدار ہوتے ہیں تو وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جی میں نے رات کو نیت نہیں کی۔ تو یہ ایک جرم پر جرم ہے اور لا علمی ہے، نادانی میں ایک مزید گناہ اس نے کر ڈالا۔ تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈاؤٹ میں ہے، شک میں ہے کہ رمضان کے فلاں دن کا میں نے سفر کرنا ہے یا میں مریض ہوں تو روزہ رکھنا ہے یا نہیں، تو اذان فجر سے پہلے اس نے ایک عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں۔ باقی صحت مند انسان، مرد اور عورت جنہوں نے رمضان کے روزے رکھنے کی نیت کر لی ہے، عزم کر لیا ہے، تو وہ پورے مہینے کے لیے ان کا ارادہ اور ان کی نیت کفایت کر جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، حسن جزا، بارک اللہ۔